اچھا، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رفتار ہے، کوئی فن ہے، یا پھر سوچ سمجھ کر کی گئی تحقیق؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جہاں 3 دوستوں کا سامنا ہوتا ہے ایک بڑے ہی پراسرار چیلنج سے۔ ذرا تصور کیجئے نور آباد کی ایک پرامن سلطنت کا، جہاں اچانک ساحل پر ایک اجنبی جہاز آ کر رک جاتا ہے۔ اب بادشاہ کی فکر تو بجا ہے، جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اگر یہ دشمن نکلا تو ہماری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور بس ایک ہی سوال ہے جو پورے دربار میں گونج رہا ہے، یہ دوست ہے یا دشمن؟ تو جناب، یہ ہے وہ پراسرار چیلنج۔ مسئلہ بالکل صاف ہے، ایک اجنبی جہاز ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ اور اسی بے چینی کے عالم میں 3 دوست سامنے آتے ہیں، بلال، راشد اور فیاض، جو کہتے ہیں کہ وہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بس یہیں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ان تینوں کا انداز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف ہے بلال، جو جوش اور رفتار پر یقین رکھتا ہے، دوسری طرف ہے راشد، جس کا بھروسہ اتحاد اور اپنے فن پر ہے، اور پھر ہے فیاض، جس کا ماننا ہے کہ اصل طاقت تو عقل اور تحقیق میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ کام آئے گا؟ اب بادشاہ ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک بہت سخت وارننگ بھی دیتا ہے۔ وہ بالکل صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی غلط معلومات دینے کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اس ایک بات سے مشن کی سنجیدگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے ان طریقوں کو آزمانے کا، اور سب سے پہلے میدان میں کون اترتا ہے؟ بلال، جو رفتار کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ بلال کا فلسفہ سیدھا ہے، رفتار۔ وہ چیختا ہے، میں سب سے تیز ہوں، اور سیدھا ساحل کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہاں پہنچا، جہاز پر ایک اڑتی سی نظر ڈالی، اور پلک جھپکتے ہی دربار میں واپس۔ مطلب سارا کام منٹوں میں ختم۔ لیکن جب بادشاہ اس سے تفصیلات پوچھتا ہے تو بلال کا جواب بہت مایوس کن ہوتا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، حضور، وہ بہت بڑا تھا، بس میں تو اتنا ہی دیکھ سکا۔ سوچیں، اتنی جلد بازی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نامکمل اور بالکل بیکار رپورٹ۔ اچھا، جہاں رفتار ناکام ہوئی وہاں فیاض نے ایک بالکل الگ راستہ چنا، صبر اور تحقیق کا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے ملاحوں سے بات کی، پھر جہاز کے کاغذات کا ٹھیک سے جائزہ لیا، اور آخر میں خود کیپٹن سے جا کر معلومات حاصل کی۔ یہ ایک مکمل، جسے کہتے ہیں ایک پراپر تحقیقاتی عمل۔ اسی دوران راشد بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جہاز پر ایک خوبصورت سی نظم لے کر لے آتا ہے۔ بادشاہ اس کی کوشش کی داد تو دیتا ہے، لیکن بڑے آرام سے یاد بھی دلاتا ہے کہ بھئی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر سلطنت تو حقائق سے چلتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سبق تھا کہ ہر مہارت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ تو 3 دوست، 3 الگ الگ کوششیں۔ اب وقت ہے بادشاہ کے حتمی فیصلے کا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فیاض پورے اعتماد کے ساتھ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے بتاتا ہے کہ جہاز اٹلی سے آیا ہے، اس میں کھانے پینے اور تجارت کا سامان ہے، کیپٹن کا نام ماکو ہے، یہ 2 دن پہلے آیا تھا اور 3 دن میں چلا جائے گا۔ یعنی ہر وہ معلومات جو ضروری تھیں، واضح، مکمل اور قابل عمل۔ فیاض کی رپورٹ سن کر بادشاہ کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہے اور پھر بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ مشن فیاض نے کامیابی سے پورا کیا، کیونکہ وہی اس کام کا اہل تھا۔ اور یہ لمحہ صرف فیاض کی کامیابی کا نہیں تھا، بلکہ بلال اور راشد کے لیے سیکھنے کا بھی تھا۔ بلال کو سمجھ آیا کہ صرف طاقت یا رفتار ہی کافی نہیں، اور راشد نے یہ جانا کہ ہر فن ہر جگہ کام نہیں آتا۔ تو اس پوری کہانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل سبق کیا ہے یہاں پر؟ کیا کامیابی کا راز بلال کی رفتار میں تھا، یا راشد کے فن میں، یا پھر فیاض کی عقل میں، یا ان سب سے بڑھ کر کچھ اور تھا؟ اس کا جواب فیاض کے اپنے الفاظ میں ہی چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر انسان اپنی جگہ قیمتی ہے، بس کام صحیح انسان کو ملنا چاہیے۔ اور یہی تو اس کہانی کا سارا نچوڑ ہے کہ اصل کامیابی کسی ایک خوبی میں نہیں ہے، بلکہ صحیح چیلنج کے لیے صحیح مہارت کو چننے میں ہے۔ اور یہ بات ہمیں کہانی کے حتمی سبق تک لے آتی ہے۔
ایک ایسا محاورہ جو حکمت سے بھرا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، چاہے کوئی ٹیم بنانی ہو یا اپنے لیے کوئی راستہ چننا ہو۔ یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا اس کام کے لیے صحیح انسان کا انتخاب کیا گیا ہے؟